سمجھ میں آ گیا؟ تو نفل کس کی طرح ہے؟ نظر کی طرح ہے، نظر کی طرح۔ اور نظر کی حفاظت بالاتفاق اس نفل کی، اس جو نظر زبانی مانی ہے اس کی حفاظت بالاتفاق ضروری ہے، واجب ہے۔ اور حفاظت تبھی ہوگی جب اس کام کو شروع کر دے، اس کام کو شروع کر دے۔ تو جب زبانی ذکر کی حفاظت کام کے شروع کرنے کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور حفاظت کو واجب کیا جاتا ہے، تو فعل تو اس سے اقوا ہوتا ہے، وہاں تو بطریق اولا اس کی حفاظت واجب ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے، اور اس پورا کرنے کے لیے اس کی بقا کو لازم کیا جائے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں عزیمت کی چاروں قسمیں ختم ہو گئی۔ آگے ہے رخصت۔ رخصت کی بھی 4 قسمیں ہیں، رخصت کی 4 قسمیں ہیں۔ رخصت کی 4 قسمیں ہیں۔ رخصت پر رخصت کا اطلاق، رخصت کی 2 قسمیں وہ ہے کہ جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، اور 2 قسمیں ایسی ہے کہ جس پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ جن 2 پہلی قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں اس رخصت کے مقابلے میں عزیمت، اگر اس رخصت کے مقابلے میں عزیمت من کل الوجوہ موجود ہو، ہر لحاظ سے موجود ہو، تمام مادوں میں موجود ہو، تمام مثالوں میں موجود ہو، تمام احکام شرعیہ میں موجود ہو، تو ان کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی وہ رخصت حقیقیہ ہے اور کاملہ ہے، رخصت حقیقیہ ہے اور کاملہ ہے۔ اور اگر اس رخصت کے مقابلے میں جو عزیمت ہے، اگر اس کی عزیمت تمام صورتوں میں موجود نہ ہو، من کل الوجوہ نہ ہو، من بعض الوجوہ ہو، بعض احکام شرعیہ میں عزیمت موجود ہے اور بعض میں نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں جو رخصت ہوگی وہ رخصت بھی حقیقت تو ہے، اس لیے کہ اس کی عزیمت موجود ہے بعض مثالوں میں، لیکن یہ اس پر رخصت کا اطلاق یہ حقیقت ہے، لیکن پہلے کے بنسبت کم ہے، پہلی کے بنسبت کم ہے، اس لیے یہ پہلی رخصت حقیقیہ ہوگی کاملہ، اور یہ رخصت حقیقیہ ہوگی قاصرہ یا ناقصہ۔ اس پر رخصت کا اطلاق حقیقت ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں یہ ناقص ہے، پہلی کامل ہے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں جو عزیمت ہوتی ہے وہ من کل الوجوہ عزیمت موجود ہے۔ تو رخصت کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، حقیقتاً کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں، ان میں سے پہلے ایک کے مقابلے میں عزیمت من کل الوجوہ موجود ہے، اس لیے اس رخصت کو رخصت حقیقیہ کاملہ، اور دوسری وہ کہ اس کے مقابلے میں عزیمت بعض وجوہ سے ہے، بعض وجوہ سے نہیں، بعض احکام شرعیہ میں ہے بعض میں نہیں، اس لیے اس کو رخصت کہنا ہے تو حقیقت، لیکن پہلے کے مقابلے میں یہ قاصر ہے، ناقص ہے۔ رخصت کی جو دوسری 2 قسمیں ہیں ان پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے، مجازاً۔ ان میں ایک قسم دوسرے سے مجاز ہونے میں تام ہے اور کامل ہے۔ رخصت کی وہ پہلی قسم کہ جس پر رخصت کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے، یہ وہ رخصت ہے کہ اس کے مقابلے میں عزیمت من کل الوجوہ نہیں پائی جاتی، کسی بھی مثال میں نہیں ہے، کسی بھی حکم شرعی میں نہیں ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو جب رخصت کی مقابلے میں اس کی عزیمت ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر اس کے مقابل میں رخصت پر رخصت کا اطلاق کرنا مجاز ہے۔ وہ رخصت تو تب ہوگا جب ایک مشکل حکم ہو، پھر اس کے لیے مقابلے میں آسانی دی جائے تو ہم کہیں گے رخصت دی گئی، مشکل حکم کو چھوڑ کر آسان کا حکم دیا گیا، تو یہاں تو اس کا مشکل حکم ہے ہی نہیں سرے سے دنیا میں، تو پھر اس کو رخصت پر، اس پر رخصت کا اطلاق کرنا بھی مجازاً ہے، کیونکہ حقیقت رخصت تو وہ ہوتا ہے جس کی عزیمت ہو، پھر آسانی کا حکم دیا جائے، آسانی پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا جائے۔ لہذا رخصت کی ان 2 قسموں میں پہلی قسم یہ مجاز ہونے میں کامل اور تام ہے، زیادہ احق ہے،
اولا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں عظیمت من کل الوجوہ نہیں ہے، ہر لحاظ سے نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں، اس رخصت کے مقابلے میں عظیمت موجود ہے، بعض مادوں میں موجود ہے، بعض احکام شرعی میں موجود ہے، لیکن جس مسئلے میں رخصت دی گئی ہے اس مسئلے کی عظیمت موجود نہیں، اس مسئلے کی عظیمت موجود نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی عظیمت موجود ہے بعض احکام شرعیہ میں، اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے، اور یہ مجاز ہونے میں پہلے کے مقابلے میں ناقص ہے، کمتر ہے، اس لیے کہ فی نفس ہی اس کی عظیمت موجود ہے، لیکن جس مسئلے میں رخصت دی گئی ہے اس کی عظیمت نہیں ہے، اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق مجازن ہے، رخصت کا اطلاق مجازن ہے۔ یہ 4 قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ 4 قسمیں ہیں رخصت کی، کہ جن میں 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے، اور 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے، اور جن 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے ان میں سے ایک قسم دوسرے سے حقیقت رخصت کے اطلاق کرنے میں زیادہ احق اور اولا اور اقوا ہے بنسبت دوسرے کے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں عظیمت کامل طور پر من کل الوجوہ موجود ہے۔ رخصت کی جو پہلی قسم ہے جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، اور یہ دوسری قسم کی بنسبت رخصت کے اطلاق میں زیادہ احق اور اولا ہے اور اقوا ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا ہو، وہ احکام شرعیہ کہ جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا ہو، ان کے دلیل محرم اور سبب کے پائے جانے کی وجہ سے وہاں دلیل محرم بھی پائی جاتی ہے اور حکم بھی پایا جاتا ہے۔ دلیل محرم حرام ہونے کی سبب وہ بھی موجود ہوتی ہے اور حکم بھی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود رخصت دی جاتی ہے، لہذا اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے۔ تو ایسا حکم شرعی کہ جس کے حرام ہونے پر دلیل بھی موجود ہو اور اس کے حکم بھی موجود ہو، حرام ہونا وہ بھی موجود ہو، یعنی وہ شے حرام بھی ہو اور دلیل بھی حرام ہونے کی موجود ہو، پھر بھی ان کے ساتھ اباحت والا معاملہ کر دیا جائے تو اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے۔ جیسے کہ زبان سے کلمہ کفر جاری کرنا، یہ حرام ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو گالی دینا، قرآن مجید کی توہین کرنا، رسول کا انکار کرنا یا توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کے حرام ہونے پر دلائل موجود ہیں، تو سبب بھی موجود ہے حرمت کی اور دلیل بھی موجود ہے، اور اس کا حکم بھی موجود ہے کہ یہ حرام ہے، دونوں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اجازت دی گئی ہے، اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا، اباحت کا معاملہ کیا گیا، مباح ہوا نہیں۔ اللہ کو گالی دینا، اللہ کی توہین کرنا، نبی کی توہین کرنا یا گالی دینا، قرآن مجید کی توہین کرنا یا اور کسی شعائر اللہ کی توہین اور استہزاء کرنا، اس کو مباح کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا، یعنی مواخذے کے ساقط کرنے میں، مواخذے کے ساقط کرنے میں مباح جیسا معاملہ کیا گیا۔ مواخذہ نہیں ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ جب کوئی آدمی دوسرے کو مجبور کر لے، ایسی چیز سے مجبور کر لے کہ جس میں جبر پائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو مجبور کر دے، دھمکی دے کہ اگر اللہ کی توہین نہ کی، پیغمبر کی توہین نہ کی تو گردن اتار دوں گا، یا آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا، یا آپ کی آنکھیں نکال دوں گا، اور جس آدمی کی طرف سے دھمکی آئے وہ دھمکی دینے پر قادر بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آج کل تو ہر کوئی دھمکی دیتا ہے، اس کی طرف سے اس دھمکی پر عمل کرنا ممکن بھی ہو۔ اگر دھمکی پر عمل کرنا ممکن بھی ہو اور اس میں جبر بھی پایا جائے،
جان سے جانے کی یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دے اور اس کی طرف سے عمل کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں اس آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر جاری کر دے، بشرط یہ کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ زبان سے کلمہ کفر جاری نہیں کرے گا اور وہ اس دھمکی پر عمل کر کے اس کو مار دے تو اس انسان کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا، اس انسان کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا، صورتاً بھی اور معناً بھی۔ صورتاً اس کی جسم بھی ختم ہو جائے گی، مٹی کے نیچے چلی جائے گی، اور اس کی روح بھی نکل جائے گی، معناً دونوں طرح سے انسان ختم ہو جائے گا، اس کا حق فوت ہو جائے گا صورتاً اور معناً۔ اور اللہ کا حق صورتاً باقی ہے، اللہ کا حق معناً باقی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے کی صورت میں صورتاً تو اللہ کا حق فوت ہو گیا، لیکن معناً اللہ کا حق باقی ہے، اس لیے کہ زبان دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، تصدیق قلبی باقی ہے، اس لیے اقرار باللسان ساقط ہو جائے گا مواخذے کے حد تک۔ مواخذے کے حد تک ان کے ساتھ اباحت والا معاملہ کیا گیا، مباح نہیں بنتا بلکہ مباح جیسا معاملہ کیا گیا، مباح جیسا معاملہ کیا جائے گا، یعنی مواخذہ ساقط کر دیا جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بندہ ڈٹ جائے، ایک گردن نہیں 1000 گردنیں ہو، لاکھ گردنیں ہو، اور تم جیسے 1000 بندے ہو، تب بھی میں کلمہ کفر زبان سے جاری نہیں کروں گا، اور وہ اس کو مار دے، قتل کر دے، تو یہ مردار ہوگا، شہید ہوگا، شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ لہذا شریعت نے اجازت دی ہے، اگر برداشت نہیں کر سکتا تو شریعت نے اجازت دی ہے، بشرط یہ کہ دل ایمان پر کیا ہو، مطمئن ہو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دوسرے کو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کوئی آدمی دوسرے کو مجبور کر لے، کھاؤ پیو وگرنہ گردن مار دوں گا، تو اگر نہ کھائے تو وہ اس کو مار دے تو مردار ہوگا، شہید ہوگا، جی شہید ہوگا، شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، رخصت دی گئی ہے۔ یہاں دیکھو رمضان کے مہینے میں سبب بھی موجود ہے حرمت کا، دلیل بھی موجود ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا سبب بھی حرمت کا موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے، اور حکم بھی پایا جا رہا ہے کہ رمضان کے دن میں، رمضان کو دن کے وقت روزہ کھانا حرام ہے، حکم بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مجبور کر دے اس کو تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، چاہے روزہ توڑ دے اور کھائے پیے، اس لیے کہ اگر نہیں کھائے گا اور پیے گا تو اس کا حق، انسان کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا، اور بندے کا حق بالکلیہ فوت ہوتا ہے، رب کا حق باقی ہے، اس لیے کہ روزے کی قضا کی صورت میں روزہ باقی ہے، اللہ کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا بلکہ من وجہن باقی ہے، قضا کی صورت میں، اس لیے توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ڈٹ جائے عزیمت پر عمل کرنے کے لیے تو پھر اس صورت میں مردار نہیں ہوگا بلکہ شہید ہوگا۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی دوسرے کے مال کھانے پر مجبور کر دیا جائے کہ اس کا یہ مال کھاؤ، اگر نہیں کھائے گا تو مار دوں گا، تو دوسرے کے مال کے کھانے کے حرام ہونے پر دلیل بھی موجود ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لہذا دوسروں کے مال کے کھانے کے حرام ہونے پر دلیل بھی موجود ہے، سبب اور حکم بھی موجود ہے کہ دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، دونوں پائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی عزیمت رخصت پر عمل کر لے اور کھا لے تو اس صورت میں دوسرے کا مال بالکلیہ حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا بلکہ تاوان کی صورت میں باقی رہتا ہے، لیکن اگر بندہ عزیمت پر عمل کر لے تو اس کا حق بالکلیہ فوت ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، چاہے دوسروں کا مال کھائے یا نہ کھائے۔
اگر کھا لیا تو تاوان پھر بعد میں دینا پڑے گا، لیکن اگر آدمی ڈٹ جائے اور وہ اس کو مار دے تو پھر یہ شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں دلیل محرم بھی موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے۔ اسی طرح مجبور آدمی، اسی طرح کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، اور احرام کی حالت میں تو شکار کرنا منع ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو جنایت پر مجبور کر دے کہ یہ جنایت کر لو، تو چونکہ یہاں دلیل محرم بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، اس صورت میں اگر یہ آدمی رکے گا، عزیمت پر عمل کرے گا تو اس کا حق بالکلیہ فوت ہوگا، اور شریعت کا حق باقی رہتا ہے جنایت کی دم کی صورت میں، لہذا شریعت کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا، اس لیے اس کو شریعت نے رخصت دی ہے، چاہے احرام کی حالت میں جنایت کرے، اگر کر لیا تو پھر اس کا دم دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، اور اگر عزیمت پر ڈٹ جائے تو اس صورت میں پھر وہ دم کی پر عمل کر کے اس کو مار دے تو شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کے مال کو ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے، اگر کوئی آدمی مجبور کر دے کہ اس کی دکان کو آگ لگا دو، نہیں لگاؤ گے تو پھر آپ کو آگ لگائیں گے، آپ کو جان سے ماریں گے، لہذا دوسرے کے مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے، اس پر دلیل موجود ہے۔ جب دلیل موجود ہے اور حکم بھی موجود ہے، لہذا اگر یہ آدمی عزیمت پر عمل کرے گا اس کا حق بالکلیہ فوت ہوگا، اور اگر یہ رخصت پر عمل کرے گا تو بندے کا حق، جس کا نقصان کیا، جس کے گودام کو دکان کو آگ لگائی ہے، جس کے مال کو ضائع کیا ہے، اس کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا بلکہ تاوان کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے رخصت دی کہ بعد میں پھر اس کو کیا کر دو، تاوان ادا کر دو، لیکن اگر یہ ڈٹ جائے اور وہ اس پر عمل کر کے اس کو مار دے تو شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مجبور آدمی، شدید بھوک کی حالت میں ہو، ایسا بھوک ہو کہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں، اگر یہ کچھ کھائے گا نہیں مر جائے گا، لہذا اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ کسی اور کا مال بغیر اجازت کے لوٹ کر کھا لو، اگر نہیں دیتا زبردستی ہاتھ سے لے لو، مار کے ان سے لے لو، مار کا مطلب جان سے نہیں، ویسے 2-3 تھپڑ مار کر ان سے چھین کر لے لو، کھا لو، اس لیے کہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کا حق بالکلیہ فوت ہوگا، اور اگر کھا لے گا تو پھر اس کا حق باقی ہے تاوان کی صورت میں، بعد میں بدمعاشی نہیں کرے بلکہ بعد میں کما کر ان کو تاوان ادا کر دے، اس لیے غیر کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہے، لیکن اگر یہ ڈٹ جائے اور بھوک کی حالت میں مر جائے اور دوسرے کے مال کو ہاتھ نہ لگائے تو مردار نہیں ہوگا بلکہ شہید ہوگا۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، امر بالمعروف کے فرض اور واجب ہونے پر دلائل موجود ہیں، سبب موجود ہے، اور امر بالمعروف کا چھوڑنا حرام ہے، جب حرام ہے تو سبب بھی پایا جا رہا ہے اور حکم بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے رخصت کا معاملہ دیا ہے کہ اگر اپنے اوپر جان سے جانے کا یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو ظالم بادشاہ کے سامنے آرام سے بیٹھے رہو، وہ کرتا رہے جو دربار میں کرتا رہے، اگر مفتی اعظم بیٹھا ہو، مولوی صاحب، مفتی صاحب بیٹھے ہوں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ دیکھو نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وہ کر رہے جو کچھ کر رہے، وہ کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے، اور اس کو امر بالمعروف نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے کہ اگر اپنے جان کا خوف ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو امر بالمعروف کے ساتھ اباحت جیسا معاملہ کیا گیا ہے، رخصت پر عمل کر لے، اس لیے کہ دل سے اس کو برا سمجھ رہے، شریعت کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہے، دل سے اس کو برا سمجھ رہے، اللہ طاقت دے کہ اس کو ہاتھ سے روکے گا، لیکن چونکہ مجبور ہے اس لیے اس کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا اگر یہ عزیمت پر عمل کرے گا، تو شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے۔ لیکن اگر عزیمت پر ڈٹ جائے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دے اور وہ اس کو جان سے مار دے یا عضو ضائع کر دے تو یہ شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے کسی دربار میں درباری مولوی کو دیکھ کر پھر اپنی طرف سے کمنٹس نہ کرنا، اپنی طرف سے رائے نہ دینا، تبصرے نہ کرنا کہ یہ سرکاری مولوی ہے
یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کو کلمہ حق نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان کام نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں رخصت کی جو پہلی قسم ہے کہ جس کے سبب دلیل محرم بھی موجود ہو، حکم بھی موجود ہو، پھر اس حکم شرعی کے ساتھ اباحت جیسا معاملہ کر دیا جائے، تو پھر اس تمام صورتوں میں اس رخصت کی یہ قسم، اس کو شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے بنسبت رخصت پر عمل کرنے کے۔ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، اس لیے کہ اگر عزیمت پر عمل کر لے گا تو شہید ہوگا، مردار نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو، دوسرا بھی اسی طرح ہے لیکن والنفل اسم لزیادتی، نفل نام ہے زیادت کا، زیادتی کا۔ ونوافل العبادات زوائد مشروعۃ لنا، اور عبادات کے جو نوافل ہیں وہ بھی زوائد ہیں، زیادتیاں ہیں، مشروعۃ لنا جو ہمارے لیے ان کو مشروع کیا گیا ہے، لا علینا نہ کہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے۔ وحکمہ، نفل کا حکم یہ ہے، انہ یصاب المرء علی فعلہ، کہ اس کے کرنے پر آدمی کو ثواب دیا جائے گا، ولا یعاقب علی ترکہ، اس کے چھوڑنے پر اس کو سزا نہ ہوگی۔ ویضمن بترکہ بالشروع عندنا، شروع کرنے کے بعد اس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا ہمارے نزدیک۔ لأن المؤدى صار للہ مسلما الیہ، اس لیے کہ جو مقدار ادا کی گئی ہے وہ اللہ کے حوالے ہو گئی، اس کے سپرد ہو کر اللہ کے لیے ہو گئی۔ وَهُوَ كَالنَّذْرِ، یہ نفل نظر کی طرح ہے، صار للہ تسمیۃً، جو اللہ کے لیے ہو جاتی ہے صرف ذکر کرنے سے، لا فعلا نہ کہ عملا، اور فعلا شروع کرنے سے۔ ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل، پھر اس ذکر کے حفاظت کے لیے، بچانے کی حفاظت کے لیے فعل کی ابتدا واجب ہو گئی۔ فَلَأَنْ يَجِبَ لِصِيَانَةِ ابتداء الفعل بقاؤہ، تو پھر اس فعل کی ابتدا کی حفاظت کے لیے بقائے فعل کا واجب ہونا بطریق اولا واجب ہوگا۔ وَأَمَّا الرُّخَصُ، رہی رخصتیں، فَأَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ، تو وہ 4 قسمیں ہیں۔ نوعان من الحقیقت، 2 قسمیں حقیقت میں سے ہے۔ احدہما احق من الآخر، ان 2 میں سے ایک دوسرے سے زیادہ احق اور اولا ہے اس پر رخصت کے اطلاق کرنے میں۔ ونوعان من المجاز، اور 2 قسمیں مجاز میں سے ہیں۔ احدہما اتم من الآخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ تام اور کامل ہے مجازاً رخصت کے اطلاق کرنے میں۔ فاما احق نوعی الحقیقت، رہی حقیقت کے 2 قسموں میں جو سب سے زیادہ احق اور اولا اور اقوا ہے، فما، تو وہ حکم شرعی ہے، استبیحہ، جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا گیا، مع قیام المحرم و قیام حکمہ، دلیل محرم اور اس کے حکم کے قائم ہونے کے باوجود، جمیعاً دونوں کے۔ مثل اجراء المکرہ، جیسے مجبور شخص کا جاری کر دینا، وہ شخص مجبور شخص، بما فیہ الجاء، جس کو مجبور کیا گیا ہے ایسی چیز میں کہ جس میں جبر پائی جا رہی ہے، اس کو مجبور کیا گیا، اس کا جاری کرنا۔ کلمۃ الشرک علی لسانہ، اپنے زبان پر شرک کے کلمے کو جاری کرنا۔ وافطارہ فی نہار رمضان، اور رمضان کے دن میں افطاری پر مجبور کرنا۔ وإتلافہ مال الغیر، دوسرے کے مال کو ضائع کرنے پر مجبور کرنا۔ وجنایتہ علی الاحرام، اور احرام پر اس کی جنایت کرنا۔ وتناول المضطر مال الغیر، اور مجبور شخص کا، بھوک کی وجہ سے مجبور شخص کا دوسرے کے مال کا کھانا۔ وترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف، اپنے اوپر ڈرنے والے کے لیے امر بالمعروف کا چھوڑنا۔ وحکمہ، اس کا حکم ہے، ان الاخذ بالعزیمت اولا،
کہ عزیمت کو لینا، عزیمت پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت رخصت پر عمل کرنے کے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ زور تو لگا ہے۔ جی جی، جس میں جبر ہو